رمضان کے ایام میں دے سب مجھ عید کا جو دن ہے، عید کے دن کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جی، عید کے دن کی بھی فضیلت اسی کیٹیگری میں ثابت ہے جو رات کی ہے کہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن قابل بیان ہے، اور اس حد تک ضعیف نہیں ہے کہ بالکل موضوع اور منگڑت ہو۔ تو عید کے دن کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے روایات میں، یعنی یہ انعام کا دن ہے۔ اس دن صبح سویرے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن باقی مخلوقات کو ان کی آوازیں یہاں کرامن کاتبین ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن اللہ کے ایک تکوینی نظام ہے، ایک نظام کے تحت وہ تو فرشتے آئے ہوئے ہوتے اور ہر اہم راستے پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو باقاعدہ بلاتے ہیں فرشتے، اور جس کی آواز انسانوں کے علاوہ باقی کائنات سنتی ہے۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ آئے اس رب کی طرف جو بخشنے والا ہے، جو انعام دینے والا ہے، تو لوگوں کو بلاتے ہیں فرشتے باقاعدہ مسجد کی طرف۔ سلام بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، کچھ تو باقی یہ ہے، باقی جب انسان آتا ہے اس میں عید کی نماز میں اور واجب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے یہ کائنات کا نظام ایک اسباب کے طرز پر رکھا ہے۔ تو اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائے کہ جس شخص کو ایک ٹاسک دیا گیا ہو، ایک محنت سپرد کی گئی اور اس نے وہ محنت پوری کی ہو، تو اس شخص کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ عام اصول یہ ہے کہ اس کو پورا بدلہ دیا جائے، ایوفا اجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر پھر اعلان فرمائیں گے، اور اس سے اس دن کے انعام والے دن کا پہلو ہمیں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یا ملائکتی انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان و قیامہم رضائی و مغفرتی، کہ انہوں نے رمضان میں جو روزے رکھے ہیں اور رات میں جو قیام اللیل کیا ہے، اس کے بدلے میں نے ان کا ثواب اور بدلہ یہ قرار دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور ان سے جو بھی لغزشیں ہوئی ہے زندگی میں اب تک وہ معاف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو گزشتہ ہے وہ معاف ہے، اور ابھی اللہ راضی ہے، اور آئندہ کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی نیکیوں کی۔ تو اس سے ایک بڑی سعادت کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی ایک پروانہ، اتنا بڑا انعام۔ یہ فرما دیجئے کہ عید کے دن کے مسنون یا مستحب اعمال کیا کیا ہیں؟ جو فقہاء نے بہت سارے اعمال کا ذکر فرمایا ہے، میں چند کا مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صبح سویرے آدمی اٹھے، بہتر تو یہ ہے کہ عید کی رات ہی جاگتا رہے عبادت کے لیے، تو صبح فجر میں حاضری بھی بر وقت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی سو گیا ہے تو صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا ہے کہ محلے کی جو قریبی مسجد ہے اس میں جا کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو یہ دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ہے کہ نماز سے آنے کے بعد جسم کی صفائی، جس میں زائد بال وغیرہ یہ سب ہٹانا، اور خوشبو لگانے، یہ سب چیزیں، ناخن کاٹنا، مسواک بھی کرے غسل اور وضو کے وقت۔ جو نئے کپڑے بنوائے اگر کسی نے ہے تو وہ پہن لے، ورنہ جو موجودہ کپڑے اس میں جو بھی بہتر جوڑا ہو وہ پہن لے، نئے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے شامیہ وغیرہ میں کہ اگر کسی کے پاس چاندی کی انگوٹھی ہے جو مرد کے لیے جائز ہے، 4.5 ماشا یا اس سے کم، اور چاندی کی انگوٹھی ہے، کسی اور دھات کی نہیں، صرف چاندی کی، تو وہ بھی اگر عید کے دن کسی کے پاس میسر ہے تو وہ پہننا بھی بہتر ہے۔ فقہاء نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس طریقے سے صدقۃ الفطر اگر ابھی تک ادا نہیں کیا تو وہ کر لے تاکہ مستحق لوگ اپنے لیے انتظام کر سکیں۔ عیدگاہ کی طرف جلدی چلے، سب سے پہلے جانے کی کوشش کرے پہنچنے کی، جتنا پہلے آدمی پہنچے گا اتنا زیادہ انعام اس کو حاصل ہوگا، انعام کا وافر حصہ ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ عیدگاہ میں جو شہر سے باہر کھلی جگہ ہو، آبادی سے باہر، اس میں نماز عید ادا کی جائے۔ اگر کسی جگہ مسئلہ ہے، کوئی بارش وغیرہ کا، یہ ایسی جگہ ہی نہیں ہے تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے، لیکن کوشش کرے کہ بڑی جو کھلی جگہ ہے فضائی تو اس میں ہو۔ ایک یہ بھی ہے کہ جاتے ہوئے تکبیرات تشریق کا اہتمام ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ خفیہ آواز سے ہو، چھوٹی، ہاں، بڑی عید میں زور سے مناسب جہر کے ساتھ، اور چھوٹی عید میں خفیہ آواز سے آہستہ آہستہ، خود سن سکے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ مرد بھی پڑھیں گے یا خواتین بھی پڑھیں گی؟ نہیں، جو نماز کے لیے جا رہے ہوں راستے میں ان کے لیے سنت ہے۔ جی، اس طریقے سے چھوٹی عید میں یہ بھی سنت ہے کہ نماز سے پہلے کوئی کھجور یا کچھ بھی میٹھی چیز یا معمولی سی چیز کھائی جائے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب تک اللہ کا حکم تھا تو ہم نہیں کھا رہے تھے، اب جب وہ حکم نہیں ہے تو ہم کھا رہے ہیں۔ تو اپنی طرف سے ہم چیزیں لاگو نہیں کرتے، جب تک اللہ کا حکم ہے تو ہے، جب نہیں ہے
تو اللہ نے تاکہ کلو کوئی یہ نہ وشربوا ولا سمجھے کہ تسرفوا. آج بھی روزہ ہے جی اس لیے صبح کوئی چیز کھا لے. یہ بھی، اور یہ شریعت اس ذہنیت کو توڑتی ہے کہ آپ غلو کرے عبادات میں، کہ جس حد تک ہے تو اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، تو اس کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اس طریقے سے صدقۃ الفطر تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. صحابہ کرام بہت زیادہ دیتے تھے ایسے موقع پر. عید کے دن مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے دعائی کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اور ہم سے بھی عبادات کو اور رمضان کو قبول فرمائے. یہ جو ہم کہتے تقبل ہیں اللہ عید منا. مبارک، جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ منکم. ہاں، بس یہ بھی دعائی کلمات ہے، کیونکہ یہ مواقع مبارک تو ہے جس میں برکت اللہ کی طرف سے ملتی ہے عبادات کی بنا پر، تو اس برکت کے حصول کے لیے دعا دوسرے کو دی جائے کہ وہ برکت تمہیں حاصل ہو. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ اس کو اگر کسی جگہ لازم سمجھا جاتا ہے، ضروری کہ اگر کوئی کسی کو مبارکباد نہ دے تو وہ ناراض ہوتا ہو، تو ایسے موقع پر پھر نہیں دینا چاہیے، تاکہ اس کی حیثیت واضح ہو کہ کوئی لازمی چیز نہیں. لازم نہیں ہے، ایک خوشی کا موقع ہے. خوشی کا موقع ہے، بغیر لازم سمجھے، بغیر شادی کے مصروف. وقت کہہ دیتا کہ جی شادی مبارک ہو، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، دعا دے دیتے ہیں. اسی طرح جی ہاں، خیر شادی کے موقع پر تو الگ ہے، اس کی حیثیت اس سے زیادہ ہے. اچھا جی صحابہ کرام سے ایک ثابت شدہ عمل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم کہتے تھے، لیکن جب لازم سمجھا جائے گا تو پھر اس کی حیثیت سے بڑھ کر چیز ہو جائے گی، تو اس موقع پر پھر نہیں کرنا چاہیے. اچھا. رمضان کے ایام میں